طلب مہلت کی توجیحات۔ امام حسین علیہ السلام نے کیوں ایک شب کی مہلت طلب کی؟ اگر 12 گھنٹے بعد وقوع پذیر ہونے والا سانحہ ابھی وقوع پذیر ہو جاتا تو کیا مضائقہ تھا؟ مگر ایسا نہیں ہے۔ اس طلب مہلت میں بہت سی مصلحتیں تھیں۔ حقیقت تو یہی ہے کہ اپنے مصالح کو فرزند رسول خود بہتر جانتے تھے، اور وہ حقیقتاً مصالح الہیہ ہے، اس لیے کہ حضرت کا قلب محل مشیت الہی ہے۔ لیکن اگر ہم لوگ بھی غور کریں تو ان مصالح میں سے کچھ نہ کچھ ہم بھی اپنے شعور کے مطابق سمجھ سکتے ہیں، اور بعض دانشوروں کا اس سلسلے میں یہ خیال ہے کہ چونکہ جناب سید الشہداء یہ چاہتے تھے کہ آپ کے ساتھی عند اللہ وہی مقام پائیں جو آپ کا ہے، یعنی وہ مقام جس پر تمام انبیاء و اولیاء غبطہ و رش کرتے ہیں، مگر یہ مقام ان لوگوں کو اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ ان کے ایمان و یقین اور ان کے نفس کی بلندی بھی اسی حد پر نہ پہنچ جائے جو حد اس منزلت کے لیے ضروری ہے۔ اس میں شک نہیں کہ نہم محرم کی شام تک بھی اصحاب حسینی کے نفوس عالیہ اس سخت ترین ریاضت کے باعث جو دوسری محرم سے ان کے زیر عمل تھی کافی بلند ہو چکے تھے، لیکن وہ مقام جس پر حسین ان کو دیکھنا چاہتے تھے ابھی نہیں آیا تھا۔ اس کے لیے 18-20 گھنٹے کی صوب ترین ریاضت اور کوہ کی طرح نہ ٹلنے والے عزم ایمانی کی ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ بطور اظہار حقیقت و اتمام حجت حضرت کی خواہش بھی یہی تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کی شدت میں خالی کوزے لیے باہر نکل آئیں اور نکلتے رہیں۔ شور العطش خیام حسینی سے بلند ہوتا رہے تاکہ فوج مقابل کا ہر شخص ان کی بے چینی اور اضطراب کو دیکھ لے، اور کسی کو اس بات سے انکار کرنے کی جرأت نہ ہو کہ حسین کے بچوں پر بھی 3 دن تک پانی بند رہا۔ فرزند رسول یہ بھی چاہتے تھے کہ ہو سکے تو اسی ذریعے سے مخالفوں کے مردہ ضمیروں میں سے کسی ضمیر میں آثار حیات پیدا ہو جائیں اور اس کی ہدایت ہو جائے، شاید کسی کے دل میں رحم پیدا ہو جائے اور وہ اسی بہانے راہ راست پر آ جائے۔ علاوہ بری ایک بات اور بھی ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ نبی کی صبح تک ہر ایک شخص کو یہی خیال تھا کہ صلح کی امید قوی ہے۔ عمر سعد کا خط گیا ہوا ہے، عنقریب ابن زیاد کے پاس سے اس کی منظوری آیا چاہتی ہے، لیکن جواب خلاف امید پہنچا اور فوراً تیاری کا حکم دے کر فوج کو حملے کے لیے بڑھا دیا گیا۔ کیا تعجب ہے کہ بہت سوں پر اس ناگہانی عمل سے تحریر تباہ کی کیفیت طاری ہو گئی ہو، لہٰذا فرزند رسول نے یہ چاہا کہ ان لوگوں کو غور کرنے کے لیے کم از کم 12 گھنٹے اور مل جانے چاہیے تاکہ ان پر پوری طرح سے اتمام حجت ہو جائے۔ ان میں سے جو بھی ہدایت کی صلاحیت رکھتا ہو وہ اپنے لیے راہ طے کر لے، اور جو بھی تاریکی سے نکل کر روشنی کی طرف آ سکتا ہے آ جائے۔ ایک لطیفہ توجیہ اس سلسلے میں پنڈت ویاس دیو مصر ابارائٹ لا، جو فی الحال ہندوستان کے کسی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اور جو تاریخ اسلام کا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں، انہوں نے ایک بہت اچھی توجیہ پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے وفات ہوئی، لیکن دنیا یہ طے نہ کر سکی کہ ان کی موت کا اصل سبب کیا تھا، دروازے کا پہلو پر گرنا جس کے باعث بچے کی ناوقت ولادت ہوئی، یا باپ کا غم تھا۔ اس کے بعد علی ابن ابی طالب کی شہادت مسجد کوفہ میں ہوئی۔ حقیقی قاتل ایک سازش کے پردے میں روپوش ہو گیا، امام حسن کو زہر دیا گیا، حقیقی قاتل یہاں بھی چھپ گیا۔ یہ تمام واقعات شبہات کی نظر ہو چکے تھے، دنیا ان کے لیے کوئی فیصلہ دینے سے عاجز تھی، لہذا حسین نے چاہا کہ میرا قتل سورج کی روشنی میں دن دہاڑے واقع ہو تاکہ قاتل کو پہچاننے میں دنیا کو کوئی دشواری نہ ہو۔ اگر شام کے وقت لڑائی شروع ہوتی تو یقیناً امام حسین علیہ السلام کی شہادت شب میں واقع ہوتی، اور ہو سکتا تھا کہ بظاہر اس عظیم گناہ سے بچنے کے لیے اور ابن زیاد و یزید دونوں کے دامن کو محفوظ رکھنے کے لیے کچھ کہنے والے یہ کہہ دیتے کہ ہاں لڑائی تو بے شک ہو گئی تھی، لیکن کسی اندرونی مسئلے کی وجہ سے اصحاب حسینی میں آپس میں تکرار ہو گئی اور حسین اپنے دوستوں کی تلواروں کی زد میں آ گئے۔ فوج یزید نے انہیں قتل نہیں کیا۔ اگر صورتحال یوں بتا دی جاتی تو یہ عظیم قربانی بھی شبہ کی نظر ہو جاتی اور امام حسین علیہ السلام کی تمام کوششیں بڑی حد تک رائگاں ہو جاتی۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانیوں کو کامیاب ترین قربانی قرار دینے کے لیے یہ ضروری سمجھا کہ ان کی شہادت دن دہاڑے سورج کی روشنی میں واقع ہو، تمام دنیا دیکھے کہ مجھے کن لوگوں نے قتل کیا ہے، اور کسی کو اس سلسلے میں انکار کرنے اور شبہ ڈالنے کی ہمت نہ ہو۔ مذکورہ توجیہ قابل لحاظ ہے، اس لیے کہ واقعات کا تسلسل اس کی شہادت دیتا ہے، نیز یہ کہ بعد کے آنے والے حامیان بنی امیہ نے باوجود اتنی احتیاطوں اور پیش بندیوں کے بھی اس واقعے میں طرح طرح سے شبہات ڈالنے کی کوشش کی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سلسلے میں کوئی کوشش اٹھا نہیں رکھی، جیسا کہ تاریخی دنیا آگاہ ہے، مگر باوجود ان عقلی توجیہات کے مرکزی وجہ وہی قرار پا سکتی ہے جس کا اظہار فرزند رسول نے جناب عباس سے اس خواہش کے اظہار کے وقت خود فرمایا تھا،
یعنی یہ مہلت ذکر الہی، توبہ و استغفار، عدیہ و تلاوت کلام باری کے لیے لی گئی تھی۔ جناب سید الشہداء دنیا کو اس طرح متوجہ فرما رہے تھے کہ اتنے سخت حالات میں ایسے عظیم مصائب اور اتنی پریشانیوں میں بھی انسان کے لیے ضروری ہے کہ یاد الہی اور ذکر خداوندی کو ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہ کرے۔ شہادت کی رات، مہلت ملی اور وہ رات آئی جس میں عورتوں اور بچوں کی آس بالکل ٹوٹ گئی۔ دشمن نے اپنا محاصرہ اور تنگ کر دیا۔ حسین اور اصحاب حسین نے بڑے خلوص و حضور کے ساتھ نماز مغرب و عشاء ادا کی۔ حضرت نے حکم دیا کہ اصحاب کے جو خیمے ایک دوسرے سے دور دور ہیں وہ برابر ملا کر لگائے جائیں تاکہ خیموں کی ایک دیوار بن جائے۔ حوالہ الارشاد شیخ مفید۔ اور خیموں کے 3 طرف خندق کھود کر اسے لکڑیوں سے بھر دیا جائے اور ان لکڑیوں میں آگ لگا دی جائے۔ حوالہ الحسین ابو نصر مصری۔ ان ضروری امور کی تکمیل کے بعد حضرت نے اپنے ساتھیوں کو ایک جگہ جمع کیا اور ان سے اس طرح خطاب فرمایا: